السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فاریہ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ ناظرین، آج میں شاہ عالم چوک میں موجود ہوں ایک آپ کو ایسی مسجد دکھانے کے لیے جو کہ محض ایک رات میں تعمیر کی گئی تھی۔ 1917 میں یہ مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی تھی اور سب مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے اپنے زیور بیچ کے، کچھ نے اپنے پیسے جو ہے اس میں اس کی کنٹریبیوشن کر کے جو ہے اس کی تعمیر کی تھی۔ تو آئیے یہاں کے امام صاحب سے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل ہسٹری کیا ہے، اصل کہانی کیا ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا امام صاحب، آپ کب سے یہاں جو ہے مسجد کی امامت کر رہے ہیں؟ وہی تقریباً 10 سال ہو گئے، 8 سے 10 سال کے درمیان قرض۔ تو اس سے پہلے اس مسجد کی امامت کون کر رہا تھا؟ اس سے پہلے ہمارے چاچو تھے، اس سے پہلے ہمارے والد، اور اسی طرح اس سے پہلے ہمارے دادا محترم۔ امام صاحب، آپ کو بڑا نالج ہوگا اس مسجد کی ہسٹری کے بارے میں، لوگ بڑا شوق ہوتے ہیں سن کے کہ یہ مسجد محض ایک رات میں تعمیر ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1917 کی بات ہے کہ یہاں سے ایک مسلمان کا گزر ہوا تو اس نے یہاں پہ نماز ادا کر دی۔ یہ جو سارا علاقہ تھا ہندوؤں کی اکثریت کا حامل تھا، تو مسلمان نے جب نماز ادا کی تو ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان نے ہمارے علاقے میں آ کے نماز کیوں ادا کی ہے۔ تو جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہندوؤں کو ایک مسلمان کا نماز پڑھنا بھی برداشت نہیں ہوا، تو ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو ہے نا ہم یہاں پہ مندر بنائیں گے۔ اور مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہندوؤں کا صرف ایک مسلمان کا نماز پڑھنا بھی برداشت نہیں ہوا، پھر مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں تنازع شروع ہو گیا، لڑائی ہوتے ہوتے بات اس وقت کی عدالت تک چلی گئی۔ تو اس وقت کی جو عدالت میں جب بات کی تو جج صاحب نے کہا میں صبح جگہ کا معائنہ کر کے پھر اس کے بعد فیصلہ دوں گا۔ تو جو مسلمانوں کے وکیل تھے انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اگرچہ آپ راتوں رات اس مسجد کو تعمیر کر دیں تو ہو سکتا ہے صبح فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے۔ تو مسلمانوں نے پھر آپس میں مشاورت کی کہ کس طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ایک رات میں ہم مسجد تعمیر کر لیں یا اس طرح کی کوئی عمارت وغیرہ کھڑی کر دیں۔ تو مسلمانوں نے آپس میں مشاورت کی، تو پھر یہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت تھی، تو کسی ایسے بندے کی ضرورت تھی کہ جو جرت مند ہو، دلیر ہو، اور اس کی زیر نگرانی یا زیر قیادت میں اس مسجد کو جو ہے نا تعمیر کیا جا سکے۔ تو مسلمانوں نے مشاورت کے بعد گاما پہلوان کا نام ان کے یعنی مشاورت میں آیا کہ ایک گاما پہلوان ہے، ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ آ کے ہماری سرپرستی کریں تو ہم جو ہے نا ایک رات میں مسجد بنا سکتے ہیں۔ تو جب گاما پہلوان کو کہا تو انہوں نے کہا کہ ضرور جو ہے نا میں تو اس نیک کام کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ تو وہ آئے اور انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ کرسیاں وغیرہ لگا کے وہ لوگ بیٹھے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا گاما پہلوان کی زیر نگرانی راتوں رات اس مسجد کو تعمیر کر دیا گیا۔ تو اس مسجد کو تعمیر میں عورتوں، بچوں اور مختلف جو شعبہ زندگی کے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سب نے اپنا اپنا حصہ جس طریقے سے ہو سکا انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ تو جب دوسرے دن جج آیا تو اس نے جب دوسرے دن ہندو آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ صبح صبح یہاں پہ نماز ہو رہی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد جج آیا تو یہاں پہ جو ہے نا اس نے دیکھا کہ تعمیر شدہ عمارت پہلے سے تعمیر شدہ عمارت موجود ہے۔ تو پھر جج نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اور پھر جب علامہ اقبال کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ایک ہی رات میں مسجد کو تعمیر کر دیا ہے تو پھر علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یعنی مسلمانوں کی ایمان کی حرارت اتنی ہے کہ ایک رات میں اگر تعمیر کرنے پہ آئیں تو مسجد بنا دیتے ہیں، لیکن ہم آج تک نمازی نہیں بن سکے۔ پھر اس مسجد کو مختلف اوقات میں ریپیئر کیا جاتا رہتا ہے۔ 1934 میں ریپیئر کیا گیا، اسی طرح 2007 میں یہ بوسیدہ ہو گئی تھی، اس کے لینٹر جو تھے وہ بہت بوسیدہ ہو گئے تھے اور یہ گرنے والی ہو گئی تھی۔ تو پھر حکومت پنجاب نے اس کو دوبارہ سے ریپیئر کیا۔ تو اس مسجد کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے نا دور دور سے آج بھی جو ہے نا آتے ہیں اور اس مسجد میں نماز ادا کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ تو سر یہاں عام دنوں میں بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں یا آج کل رمضان ہے اس سے کوئی فرق پڑا ہے لوگوں میں؟ یہاں پہ مسجد کا ظہر کی جو ہماری جو نماز ہوتی ہے اس میں مسجد میں تھوڑی دیر پہلے آپ آئے، اپنے بھی شاید دیکھا ہو، یہاں پہ جو ہے نا مسجد جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز
مسجد بھر جاتی ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی. کئی لوگ اکثر جو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں پیچھے سے جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو جگہ نہیں ہوتی, وہ بیچارے دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد آ کے وہ اپنے طور پہ نماز ادا کرتے رہتے ہیں. ظہر کے بعد جو ہے نا پھر مسجد بند ہو جاتی ہے. پھر عصر سے لے کر عشاء تک مسجد کھلی ہوتی ہے, تو عصر سے عشاء تک لوگ لگاتار یہاں پہ نماز ادا کرتے رہتے ہیں. تو سر مسجد کی جو مینٹیننس ہے اس کے حوالے سے آپ کا حکومت پنجاب سے کوئی ہے, آپ کچھ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ میسر نہ ہو؟ ہم حکومت پنجاب سے تو یہی اپیل کریں گے کہ مسجد کی جگہ جو ہے نا وہ بہت کم ہے, اگر اس کو وسیع کر دے حکومت تو ان کی مہربانی ہوگی. جی ناظرین, آج ہم آئے تھے جو ہے مسجد شب بہار میں, اور وہاں کے ہم نے امام صاحب سے بات کی کہ اس کی پیچھے کیا ہسٹری ہے, اور ہسٹری جان کے جو ہے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ جب مسلمان اتحاد کر لیتے ہیں تو وہ ایک رات میں بھی مسجد تعمیر کر سکتے ہیں. اور اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ جب ہم سب اکٹھے ہوں گے تو کوئی ہمیں جو ہے وہ توڑ نہیں پائے گا, اور اس سے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے. ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.